اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس عظیم الشان جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آپ سب کو، خواتین و حضرات کو شرکت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ہماری آج کی اس عظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے ساؤتھ افریقہ سے آنے والے مہمان خصوصی جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں، محترم منڈیلا، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ ایک عظیم دادا کے بیٹے نیلسن منڈیلا، جنہوں نے 65-67 برس کے قریب ساؤتھ افریقہ میں انسانیت کی آزادی کے لیے، برابری کے لیے، سامراج سے نجات کے لیے اور انسانوں کو محکومی اور غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلانے کے لیے جنگ لڑی اور بالآخر کامیاب ہوئے، اور وہ ساؤتھ افریقہ میں انسانی مساوات اور جمہوریت کے بانی بنے۔ ہم ان کی خدمت کو جو انسانیت کے لیے انجام دی، وہ تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی جدوجہد تھی، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں نہ صرف امت مسلمہ بلکہ تمام انسانی طبقات، اور خاص طور پر فلسطین اور کشمیر میں اپنے حقوق اور اپنی آزادی کی جنگ لڑنے والے، اور جن فلسطینیوں کی محرومیوں کا ذکر کیا، ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ وہ دن جلد آئے جب وہ اپنی آزاد مملکت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے آنے والے محترم المقام احمد ولی محمد AV محمد صاحب، جو سب سے بڑے اسلامی مرکز کے ڈربن میں چیئرمین ہیں اور مسلم کمیونٹی کے بڑے عظیم لیڈر کہتے ہیں، اور محترم
شیخ اسماعیل الخطیب، جو ساؤتھ افریقہ کی بڑی معزز فیملی اور اس کمیونٹی کے چشم و چراغ اور اس کمیونٹی کے ایک بڑے عظیم اسلامی لیڈر، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ امین شہیدی صاحب ہیں، مجلس عبادت المسلمین کی نمائندگی کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور محترم المقام پیر بلال چشتی صاحب، حضور خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ غریب نواز کے دربار اقدس سے ان کے خادم خاص وہ تشریف لائے ہیں اجمیر شریف سے، ان کو تمام اہل پاکستان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیگر جتنے علماء، مشائخ، قائدین، محترم میاں منظور احمد وٹو صاحب، انہوں نے خطاب بھی کیا اور ہمیشہ اس میں کوئی شک نہیں، درست بتایا انہوں نے کہ عالمی میلاد کانفرنس میں، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی ہمارا کوئی بڑا پروگرام انہوں نے کبھی مس نہیں کیا۔ ان کی اس دیرینہ رفاقت اور محبت پر بھی انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاضی زاہد حسین کراچی سے آئے ہیں اور ہمارے پیر صاحب کوئٹہ سے آئے ہیں، اور دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت پیر صاحب کابل سے آئے ہیں، غزنی اور ہرات اور مزار شریف سے، افغانستان سے مشائخ آئے ہیں۔ ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر ایک سمندر ہے خواتین و حضرات کا، نوجوانوں کا، میرے بھائیوں کا، میری بہنوں کا، میرے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، جو اس ٹھنڈی رات میں عشق رسول کی تپش لے کے آئے اور پاکستان کے دور دراز علاقوں سے جوک در جوک آئے ہیں اور آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے جشن کو رونق دی ہے، اور ایک عجیب منظر پیدا کر دیا ہے آپ کے سمندر نے، اور دیکھ کے آپ کے جوش کو، جذبے کو اور شرکت کو اور اس منظر کو میرا دل خوش ہو رہا ہے، اور اتنی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ اس کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ پھر میں خاص طور پہ محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور بطور خاص جواد حامد جو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے، مبارکباد وہ دے چکے ہیں، میں بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا عظیم الشان اہتمام کیا ہے، اتنا عظیم الشان، تاریخی، عظیم المثال اور بے نظیر اہتمام کیا ہے کہ اس سے بہتر پنڈال میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی بنا سکتا۔ آپ کے سامنے پھر احمد نواز انجم صاحب ہیں، رفیق نجم صاحب ہیں، علامہ ادریس رانا ہیں، سردار شاکر مزاری ہیں، اور دیگر جتنے بھی یوتھ لیگ کے صدر عرفان یوسف ہیں، مظہر علوی ہے، یوتھ لیگ والے نوجوان، ایم ایس ایم کے نوجوان، ویمن لیگ کی ہماری بیٹی فرح ناز ہے اور ان کی پوری ٹیم ہے۔ دیکھیے ایک سمندر خواتین کا، بہنوں اور بیٹیوں کا موجود ہے، کسی لحاظ سے ان کی شرکت مردوں سے کم نہیں ہے۔ پھر جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اور منہاج یونیورسٹی کے طلباء ہیں، گرلز شریعہ کالج کی طالبات ہیں، سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں اس عظیم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی دھوم مچائی ہے۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی کاوشوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حضور قبول ہو۔ اور منہاج ٹی وی کی ایڈمنسٹریشن، وہ احسن بابا کی پوری ٹیم
جو مناج ٹی وی کا انتظام کر کے لائیو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. اس طرح وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز جو لائیو دے رہے ہیں سارا پروگرام، ان کے لیے بھی مبارکباد ہے الحمدللہ تعالی کہ کسی سال بھی پروگرام اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی رونق کے اعتبار سے، کثرت شرکت کے اعتبار سے، خوبصورت انتظام و اہتمام کے اعتبار سے کسی سال کم نہیں ہوتا، مگر اس سال اور دوبالا ہے. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کی بارش فرمایا آپ پر. میں نے محترم مینڈلا منڈیلا صاحب سے کہا تھا کہ چونکہ وقت مختصر ہے اور ہم نے اپنے مقرر ٹائم پہ ختم کرنا ہے خطاب، تو میں صرف اردو میں خطاب کروں گا. اور ایک نوجوان ٹرانسلیٹر ان کے پاس موجود ہے، وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا. میرے لیے وقت کی قلت کی وجہ سے مشکل ہوگا کہ میں انگلش میں بھی ان کی خاطر کچھ گفتگو کروں اور اردو میں تو پورا مضمون بیان نہیں ہو سکے گا. لہذا ٹرانسلیشن ہو رہی ہے ان کے لیے، اور وہ نیلسن منڈیلا کے عظیم دادا کے عظیم بیٹے پوتے مینڈلا منڈیلا، وہ بطور خاص آج میرے آڈینس. بڑی کلیپنگ کریں ان کے لیے، مینڈلا منڈیلا کے لیے اور نیلسن منڈیلا کی کاوشوں کے لیے، اور کلیپنگ کریں. اور کلیپنگ کریں ان کو، اور ویلکم کریں. ان کے دادا نیلسن منڈیلا کی عظیم انسانی خدمات کے لیے ایک لمحہ کھڑے ہو کر ان کو ایٹریبیوٹ پے کریں، کھڑے ہو کر. These are special regards and respect for Nelson Mandela. ماشاءاللہ. یہ ان کی انسانی لازوال خدمت اور جد و جہد کا صلہ ہے کہ ان کی نسل کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے نواز دیا. بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ. اب اس مضمون کی طرف آنے سے قبل یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس عالمی میلاد کانفرنس کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا عنوان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. مختصراً یہ بات کر لوں، پھر میں انک لعلی خلق عظیم کے موضوع پر آ رہا ہوں. پچھلے دنوں کے حالات آپ کے سامنے. اس ملک کے کرپٹ حکمرانوں نے جو نااہل ہو گئے اور ان کی باقیات ابھی اقتدار پر ہیں، انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جیسے 14 لاشیں گرائی تھیں 17 جون 2014 میں، اور نہتے مسلمانوں اور انسانوں کا خون بہایا تھا، اسی طرح انہوں نے اس سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا. مسلمانوں کے ایمان کو قتل کرنا چاہا، اور وہ عقیدہ ختم نبوت کا جو 1973 کے آئین میں